آگے 16 نمبر سوال اسلام ہی کے بارے میں، دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ اسلام کے 3 درجے ہیں۔ اسلام کے 3 درجے ہیں۔ درجے سے مراد یعنی اس کے جو لیولز ہیں، اس کے جو سٹیجز ہیں، 3 درجے، اس کے 3 لیول ہیں۔ پہلے کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے؟ تو 3 درجے اس کے کیا ہیں؟ پہلا اسلام، اسلام کے معنی اطاعت قبول کر لینا، جو اسلام کا لفظی معنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دل، ایمان۔ اسلام کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ دل کی گہرائی سے اسلام پر عمل پیرا ہو جانا، یعنی جو اسلام لائے ہو اب اس کو دل سے قبول کر لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ احسان۔ احسان کیا ہے؟ صدق کے دل سے، یعنی پورے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ اصل تو یہ ہے کہ خود اللہ کو دیکھتے ہوئے، اللہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے۔ یہاں پر الفاظ کو تھوڑا ہم نے عبارتوں کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے آپ کو بعض اوقات لفظ کو مشکل نظر آتا ہے، تو ورنہ وہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جیسے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا مشاہدہ کرنا، اللہ کو دیکھنا۔ اگر یہ درجہ نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مراقبہ۔ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے۔ اور نگرانی کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مراقب۔ مراقب جو نگران ہوتا ہے، کسی چیز کی نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو مراقب کہتے ہیں۔ واچ مین بھی اس کو، جس کا آج کل زبان میں واچ مین کا نام دیا جاتا ہے، تو مراقب یعنی جو کسی چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنا کہ یا تو اصل تو یہ ہے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اصل تو عبادت کا درجہ یہ ہے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام کے یہ 3 درجے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اسلام، یعنی اب ہم تھوڑا چاہتے ہیں آپ کو یہ 3 درجوں کے بارے میں تھوڑا سمجھانا، واضح کرنا کہ 3 درجے کیسے ہیں۔ ایک کوئی غیر مسلم، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز پڑھ لی، سمجھے نا۔ اگر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، رمضان کا وقت ہے تو اس نے روزہ رکھ لیا، اور بھی کوئی نیکی کا کام کر لیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے، یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ کلمہ اس نے پڑھ لیا، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دین کے کاموں پر چل رہا ہے، مسلمان ہو گیا۔ لیکن کیا یہ مومن بن گیا ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے نہیں بنا، ممکن بن گیا ہو، کیونکہ ایمان کا تعلق اصل میں دل کے معاملات ہے، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر کے معاملات کے ساتھ ہے۔ اسلام کا ظاہری طور پر تعلق انسان کے جو ظاہری معاملات ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے آپ کے سامنے، آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پتہ چلا کہ واقعی، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے تو واقعی مسلمان ہے۔ لیکن کیا دل سے واقعی اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور یہ ایمان، اسلام اس کے دل کی گہرائی میں پہنچ چکا ہے، اللہ پر اس یقین، ایمان مکمل ہو چکا ہے؟ مکمل ہونے کا معنی کہ اب اللہ کے سوا اس کی کسی اور طرف نظر نہ اٹھے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ اس کی نہ جائے، اللہ ہی کے لیے اس کی ہر چیز ہو جائے۔ کہ واقعی اس ایمان کے درجے تک پہنچ گیا ہے؟ اب یہ وہ چیز ہے جس کا علم اللہ کو ہے۔ لیکن جب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل سے مشکل دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، سمجھے نا، فجر کی نماز چاہے کتنا بھی مشکل وقت کیوں نہیں، پھر بھی اٹھ کے پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ مل رہا ہے، پیچھے نہیں رہ رہا، گرمی کا لمبا دن ہے اور پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، اور صدقے خیرات دے رہا ہے، جو بھی مشکل سے مشکل کام وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور پوری اپنی دلچسپی کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کو دکھانے کے لیے یا آپ کے کہنے پر نہیں، خود کر رہا ہے۔ اس کا معنی کہ واقعی آدمی اب ایمان صرف اس کی زبان تک نہیں بلکہ اس کے دل تک پہنچ چکا ہے، سمجھے نا، یعنی ایمان اگرچہ دل سے تعلق ہے لیکن اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کہاں تک واقعی سچا ہے یا نہیں۔ اچھا، آگے تیسرا درجہ کیا ہے؟ احسان کا۔ احسان کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان خاص ہے، جس کا بندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ بندوں کو یہاں تک پتہ چلے گا کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ ہر چیز کو بڑی دلچسپی کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی دل لگی کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے وقت پر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یعنی کہ اس میں کوئی سستی غفلت نہیں کر رہے۔ ایمان، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، ثابت ہو گیا، لیکن آپ کا ان چیزوں میں تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ کس حد تک اللہ کے لیے خالص مخلص ہیں؟ یہ مجھ کو پتہ نہیں، نہ آپ کو پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، سمجھے نا۔ یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا اللہ کے لیے خالص ہوں، یا صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے؟
اس لیے تیسرا درجہ جو احسان کا ہے یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں آدمی کے اللہ کے لیے خلوص، اس کے لیے الہیت کہ عبادت کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اس انداز سے کرے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں خود، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں خود. اب یہ احساس، یہ نیت کسی اور کو پتہ چلے گا یا آپ ہی کو پتہ ہوگا؟ عبادت کرنے والے کو، عبادت کرنے والے ہی کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت کس انداز سے کر رہا ہوں. دوسرا آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا اس کو پتہ نہیں ہوگا، یا کم از کم یہ نہیں تو اتنا احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اسلام کا تیسرا درجہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل یہ درجے کیا ہیں کہ آدمی کلمہ پڑھ کے ظاہری طور پر اسلام کی اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے وہ قربانیاں ہر طرح کی چیزیں کر رہا ہے. اس کا معنی کہ واقعی ہی یہ مسلمان نہیں بلکہ مومن بن گیا ہے، ایمان اسلام اس کے دل تک پہنچ گیا ہے. اب تیسرا درجہ اللہ کے لیے کہاں تک خالص مخلص ہے، اللہ کے لیے ہر چیز کو صرف اسی کی خاطر کر رہا ہے، یہ احسان کا درجہ. تو یہ اسلام کی یہ سٹیجز ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے لیول ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اسلام کا لفظ آتا ہے تو اس میں ایمان بھی شامل ہے. اگر اکیلا اسلام آتا ہے، اگر صرف اکیلا اسلام کا لفظ آتا ہے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے. اگر اکیلا ایمان کا لفظ آتا ہے تو اس میں اسلام بھی شامل ہوتا ہے. سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ بھی ہمیشہ اسلام اوپر کی چیزوں کا نام ہے اور ایمان اندر کی چیزوں کا نام، بات ہمیشہ نہیں ہے. بلکہ جب دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان انسان کے باطنی اعمال کا نام ہے. اور باطنی اعمال کہاں تک اللہ کے لیے خالص ہیں، جس قدر خالص مخلص ہوں گے اسی قدر اس کے اندر احسان ہوگا، اسی قدر اس کے اندر احسان ہوگا. تو یہ ہے ایمان، اسلام، ایمان اور احسان. یعنی جس پہلے آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اطاعت قبول کر لی، اور جو ہم سورۃ حجرات میں پڑھ چکے ہوں، قالت الاعراب آمنا، ہم یعنی کہ اس بات کو ذرا مثال دے کر واضح کرنا چاہتے ہیں. مثال کیا ہے؟ سورۃ حجرات میں جو بھائی موجود تھے اس کی تفسیر میں جانتے ہیں کہ کچھ دیہاتی بنو اسد، بنو خزیمہ وغیرہ کچھ لوگ تھے کہ جو ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، مدینہ میں آ گئے. اور ان کا مقصد مدینہ میں آنے کا یہ تھا کہ ہم جو صحراؤں میں رہ کر بھوکے مرتے ہیں، مدینہ میں مسلمانوں کی حالت بہتر ہے اور معاشی حالت اچھی ہے، تو ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں. تو جا کر ان مدینہ میں آئے، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گئے. لیکن ان کا اسلام لانے کا مقصد کیا تھا؟ دنیاوی مقصد، کہ تاکہ کوئی چلو مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں ہم بھی ان نعمتوں کے اندر ہوں، صحراؤں کے فقر و فاقے غربت سے نکلیں. دنیاوی مقصد، یہ مقصد تھا ان کا. تو انہوں نے مدینہ میں آنے کے بعد کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس ساتھ کہہ دیا کہ ہم مومن ہوتے ہیں. قالوا آمنا، کیا ہم مومن ہوتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا، یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اسلام کے حکم کے تابع ہو گئے ہیں. اوپر سے یہ معاملہ ہو گیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ان کا اسلام لانے کا انداز کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ابھی تک پہنچا، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا. آگے ایمان کو دلوں تک پہنچانے کا طریقہ بتایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو سچے ہو کر، مخلص ہو کر، تو پھر تم مومن بن جاؤ گے. یعنی مسلمان ہونے کے بعد مومن بن جاؤ گے. تو اس آیت سے کیا واضح ہوا کہ ان لوگوں کا، ان دیہاتیوں کا صرف کلمہ پڑھنا، اوپر سے اسلام کا یہ ساری ظاہری بات کا کام کرنا اسلام تھا، ایمان نہیں تھا. لیکن ایمان کے لیے کیا ضروری تھا کہ ان دلوں کو سچے دل سے کریں، دل سے خالص ہو کر کریں، پھر ایمان تھا. تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ اصل تو یہ ہے کہ اسلام ہی کے اندر ایمان ہے، ایمان کے اندر اسلام ہے. لیکن جب دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں تو پھر اسلام انسان کے ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان اس کے جو باطنی اعمال ہیں. یعنی اسلام جب اس کے دل میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے مطیع کر دیتا ہے تو پھر وہ مومن بن جاتا ہے. اور احسان کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے اللہ اس کے مد نظر ہو، اسی کے لیے خالص ہو کر کرنا ہو، کسی کو دکھانا بتانا کوئی مقصود نہ ہو ایسے. تو یہ اسلام کے درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جبریل علیہ السلام کی جو حدیث میں ہے. قرآن کریم کے کسی ایک آیت میں تو تینوں چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے نہیں کوئی، لیکن جبریل علیہ السلام کی حدیث جو آپ نے پچھلے درس میں پڑھی تھی 49 میں، اور آج ان شاء اللہ اس کی تھوڑی اشارہ کریں گے. تو اس میں جبریل علیہ السلام نے آپ سے 3 سوال کیے تھے. پہلا سوال کیا تھا؟ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آپ کیا بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. یہ انسان کے ظاہری اعمال ہیں.
کہ جس سے کیا ہے وہ اسلام لے آیا۔ اچھا آگے کیا ہے؟ جبریل پھر پوچھتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اخبرنی مل ایمان، کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ایمان کے بارے میں کیا بتایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت قیامت کے دن پر، اور اللہ کی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ نے ایمان کی یہ تفسیر بیان کی۔ پھر آپ سے پوچھا انہوں نے اخبرنی مل احسان، کہ مجھے بتاؤ کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، جو ہم نے یہاں پر ذکر کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے، خود اللہ کو دیکھتے ہوئے، کہ میں اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مراقبہ کر رہا ہے۔ یعنی عبادت کرتے ہوئے اصل تو یہ کہ میں خود اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ نہیں تو کم از کم اللہ میرا مراقبہ کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو یہ ان اسلام کے ان 3 درجوں کی یہ دلیل ہے۔